السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز صدر مجلس، معزز اساتذہ اکرام، علماء اکرام، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، میرا موضوع ہے، جیسا کہ مجھے دعوت نامہ ملا اس میں لکھا تھا، دفاع صحابہ اور قرآن۔ صحابہ دین کی اساس ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ اللہ نے یہ کوشش کی کہ صحابہ کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جا سکے۔ اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ صحابہ کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف بتائی، ان کا مقام بتایا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کا دفاع فرمایا۔ یہ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ جب آپ دنیاوی کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ دنیاوی مصنف اور مؤلف کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ دنیاوی رائٹر کی کتاب کو پڑھتے ہیں جس میں غلطی ہونے کا امکان ہے، جس میں پیش کی گئی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائیے صحابہ پر۔ صحابہ کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو، صحابہ کے مقام و مرتبے کو اگر آپ کو جاننا ہو تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید پڑھیے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید صحابہ کا تذکرہ دیکھیے کس حسین پیرائے میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اللہ اکبر، والذین معہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کا لفظ مینشن نہیں کیا کہ اور رسول کے صحابہ، بلکہ دیکھیے کیا حسین ترکیب استعمال کی ہے، کس حسین پیرائے میں صحابہ کا ذکر کیا، والذین معہ، اور جو نبی کے ساتھ ہیں، کیونکہ صحابہ کا سب سے بڑا مقام یہ ہے، صحابہ کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ نے نبی کی صحبت پائی ہے۔ صحابہ نبی کی صحبت پانے والے، صحابہ وہ کہ جنہوں نے نبی سے مصافحہ کیا، جنہوں نے نبی سے ملاقات کی، جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، جنہوں نے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی اللہ اکبر کہتے، وہ پیچھے نیت باندھتے، وہ نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے۔ صحابہ وہ جو نبی کی مسکراہٹ کے گواہ، جو نبی کے آنسوؤں کے گواہ، والذین معہ۔ آج کوئی شخص بڑے سے بڑا واعظ بن سکتا ہے، مقرر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، لیکن وہ اگر کچھ نہیں بن سکتا تو والذین معہ، آج اسے نبی کا ساتھ نہیں مل سکتا، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ بہت کچھ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کسی موقع پر اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نبی کے صحابہ کی دل شکنی ہو۔ کوئی شخص نبی کے صحابہ کے خلاف بدگوئی کرے، کسی موقع پر
नबी के सहाबा के मकाम को ठेस पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मौके पर गवारा नहीं किया। चुनांचे आइए मैं आपके सामने कुरान मजीद से चंद मिसालें पेश कर दूं ताकि हमें और आपको पता चले कि रब का कुरान सहाबा का किस तरह से दिफा करता है। रब का कुरान नबी के सहाबा का किस अंदाज में दिफा करता है। इसके लिए मैं सबसे पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वाक़े को बयान करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले जहां एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी बड़ी शख्सियत हैं जो मालदार हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो गुलाम हैं, जो गरीब हैं, जो समाज और मुआशरे में कमजोर समझे जाते हैं। लिहाजा रुआसाए कुरैश ने कहा कि आप अपने पास से इन लोगों को हटाइए। आपके पास साद बैठे हैं, बिलाल बैठे हैं, मिकदाद बैठे हैं, इब्न मसऊद बैठे हैं, हम इनके साथ कैसे बैठ जाएं? सुहैब हैं, अम्मार हैं। आज ये कैसे हो सकता है कि उमैया और बिलाल एक साथ नबी के सामने चटाई पर बैठे? इन लोगों को हटाइए अपने पास से, फिर हम आपके पास बैठे, फिर हम आपकी बात सुने। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कुछ इस तरह का ख्याल आया। रावी हदीस कहते हैं, इब्ने माजा की हदीस और मुस्लिम शरीफ की हदीस, फदखल क़ल्ब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिका मा शाअ अल्लाहु अन यदखुला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कुछ ख्याल आया, इस तरह का ख्याल कि चलो अगर कुछ देर के लिए इन्हें हटा दिया जाए और ये बड़े बड़े लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग, बड़े समझे जाने वाले लोग अगर बात सुनने पर राजी हो जाएं, शायद इस्लाम कबूल कर लें। इसमें क्या मुज़ायक़ा है? रसूलुल्लाह ने अभी हटाया नहीं, इन लोगों को अपने पास से उठाया नहीं कि बिलाल उठ जाओ, मिक़दाद उठ जाओ, सुहैब तुम यहां से चले जाओ, ये बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं किया, सिर्फ दिल में ख्याल आया कुछ इस तरीके का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फौरन आयत उतार दी ताकि इन सहाबा के उस मकाम को ठेस न पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया, वला ततुरिदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु। ए पैगंबर, उन लोगों को अपने पास से हरगिज मत हटाइए जो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, ये अल्लाह की रजा चाहते हैं। ये बड़े बड़े लोग आप पर ईमान न लाएं, आपसे गुफ्तगू ना करें, आपकी बात ना सुने, कोई बात नहीं, लेकिन ए पैगंबर, आप बिलाल को अपनी मजलिस से मत उठाइए, मिक़दाद को अपनी मजलिस से मत उठाइए, इन कमजोर लोगों को अपने पास से मत उठाइए। ये था सहाबा का मकाम, सहाबा का दिफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर रुआसाए कुरैश से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक नाबीना सहाबी आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कोई दीनी मसला पूछने लगते हैं, दीन के बारे में कुछ पूछने लगते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार नुमाया हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, मैं इन रुआसाए कुरैश से बात कर रहा था, ये बीच में क्यों चले आए? ये नाबीना सहाबी बीच में क्यों चले आए? इनसे तो मैं बाद में भी बात कर लेता, इनके सवाल का जवाब तो मैं बाद में भी दे देता। इस वक्त मैं बड़े बड़े लोगों से, अहम लोगों से बात कर रहा था, ये क्यों बीच के में चले आए? रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से कुछ कहा नहीं, कोई अल्फाज नहीं किए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को कोई गलत अल्फाज नहीं कहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने नबी के चेहरे पर एक नाबीना सहाबी के लिए नाराजगी के वो आसार भी पसंद नहीं आए और अल्लाह ने फौरन कुरान में सूरत उतारी,
عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. اللہ اکبر. اتنی بہت ساری آیتیں صرف ایک صحابی کی دلجوئی کے طور پر اتار دی. یہ ہے قرآن کس طریقے سے صحابہ کا دفاع کرتا ہے. ایک نابینا صحابی کی دلجوئی کے طور پر اللہ نے اتنی آیتیں اتار دی. اے میرے محبوب، جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں، جو بے پرواہ ہیں، آپ ان کے پیچھے تو لگتے ہیں، انہیں تو سنانا چاہتے ہیں، اور جو شخص خود آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، چلتا ہوا آتا ہے اور وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اے میرے محبوب، یہ چیز مناسب نہیں ہے. یہ تو بات تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو خود صحابہ سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے. لیکن کبھی اگر ایسا ہوا کہ صحابہ کے مقام کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما کر صحابہ کا دفاع کر دیا. یہ تو نبی کی بات تھی. آئیے دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے کہ جو منافقین تھے، جو کفار تھے، انہوں نے صحابہ پر طنز کیا، انہوں نے صحابہ کے بارے میں بکواس کی، بد زبانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا. غزوہ تبوک کا موقع ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ لوگوں تعاون جمع کرو. بڑے بڑے منافقین، بڑے بڑے مالدار منافقین اپنے ہاتھوں کو سکیڑ کر بیٹھ گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر تعاون پیش کرنے کی ہمت نہ کر سکے. انہوں نے ان کے دل کے روگ نے، ان کے دل کے مرض نے ان کو روک لیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں. لیکن صحابہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعاون جمع کرنے لگے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا پورا مال لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 300 گھوڑے تجارتی لدے ہوئے پیش کر دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر 300 گھوڑے پیش کرتے ہیں. پھر اپیل پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 درہم لا کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. صحابہ اس طریقے سے خرچ کر رہے تھے. بعض صحابہ وہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، جو کمزور تھے، جو غریب تھے، ان کو بڑا دکھ تھا، ان کو بڑی تکلیف تھی. لہٰذا انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی کہ ہم جتنی محنت پہلے کیا کرتے تھے اس سے ڈبل کریں گے تاکہ ہم اپنا گھر بھی چلا سکیں اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعاون بھی پیش کر دیں. لیکن منافقین کو صحابہ کا یہ تعاون ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا. منافقین دل میں کڑ رہے تھے. لہٰذا منافقین ان لوگوں سے بھی جل رہے تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، اور ان لوگوں پر بھی تانا زنی کر رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت لاتے. لہٰذا جو شخص زیادہ مال لاتا تو منافقین کہتے یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص تھوڑا بہت لاتا، مٹھی بھر لے آتا، تو کہتے تیرے اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. منافقین صحابہ پر تانا کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا، منافقین کو جواب دیا. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. جو لوگ تانا زنی کرتے ہیں، جو صحابہ پر تانا زنی کر رہے ہیں، اللہ اکبر،
یہ بڑی چیز ہے، جو صحابہ پر طعنا کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، گویا اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ صحابہ پر طعنا زنی کی جائے، صحابہ پر عیب لگایا جائے۔ آج بھی کچھ بدنصیب، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صحابہ پر طعنا زنی کرتے ہیں، جن کی ٹون، جن کی باڈی لینگویج، جن کا انداز، جن کا اسلوب صحابہ پر طعنا زنی کا ہوتا ہے، وہ بڑے وہ اپنی بدبختی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ وہ بعض صحابہ کو باقاعدہ ٹارگٹ کر ان پر طعنا زنی کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص جو انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے مشہور ہے، وہ کہتا ہے اپنے مخصوص انداز میں، تمہارے ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعنا زنی کرتے ہوئے اس انداز میں طعنا دیتا ہے، تمہارے یعنی حضرت معاویہ کو جو خال المؤمنین کا لقب ملا ہے اہل ایمان کی طرف سے، اس پر طعنا زنی کرتا ہے، اس پر طعنا زنی کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اچھا جب انہیں اپنا ماموں کہتے ہو تو فلاں کو چاچا کہو، فلاں کو پھوپا کہو، فلاں کو خالو کہو۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کا لقب اس وجہ سے ملا کہ جب علماء نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو پھر اہل علم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت معاویہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے صحابہ پر طعنا زنی کو پسند نہیں فرمایا، اور قرآن میں اتارا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اور غزوہ تبوک ہی کے موقع پر بعض منافقین وہ تھے جن میں پیش رئیس المنافق عبداللہ بن ابی تھا، جس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ ہم مدینہ جب واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والوں کو مدینے سے نکال دے گا۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو اور اپنے رفقا کو عزت والا کہا اور صحابہ کو ذلت والا کہا، ذلیل کہا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فوراً دفاع کیا، اللہ نے قرآن مجید میں فوراً دفاع کیا اور منافقین کی ذلت کو پہلے واضح کیا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے منافقین کے ذلیل ہونے کو ظاہر کیا۔ ذلیل یہ ہے، یہ صحابہ کو ذلیل کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہ خود ذلیل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ جائیں گے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا، حالانکہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، یعنی صحابہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ صحابہ پر طعنا زنی کی جائے۔ کوئی ایک موقع ایسا دکھا دیں، کوئی ایک جگہ ایسی دکھا دیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر تنقید پر خاموشی اختیار کی ہو۔ کہتے ہیں کہ اچھا صحابہ کی غلطیاں بتانے سے روکتے ہو، قرآن نے بھی تو صحابہ کی غلطیاں بتائی ہیں۔ آئیے دیکھ لیجئے کہ قرآن نے جب صحابہ کی غلطی کوئی بتائی، کسی ان کی لغزش کا ذکر کیا تو کس انداز میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ ان کی ایک لغزش کا ذکر بھی کر رہا ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے قرآن میں انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ اس کے باوجود ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔
اللہ ان کی ایک لغزش کا ذکر کرتا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ ذکر کرتا ہے ان کی ایک لغزش کا، ساتھ ہی فرماتا ہے جان لو کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے کہیں اگر لغزش کا ذکر بھی کیا، ساتھ میں اعلان فرما دیا ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان پر رحم کرنے والے ہیں، ہم ان پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ آخر میں عرض کروں گا، یہ بھی جاننا چاہیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم تمام صحابہ نہیں، لیکن بعض صحابہ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کشادگی نہیں ہے۔ نہیں، ہم تمہاری اس فطرت کو خوب جانتے ہیں، ہم تمہاری اس فطرت کو خوب سمجھتے ہیں، ہم کسی ایک صحابی کی عظمت اور تقدس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خبردار کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم سے یہ مت کہنا کہ ہم اس کے تعلق سے صرف زبان کو اپنی تھوڑا سا کھولنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں، باقی صحابہ کے بارے میں نہیں۔ خبردار حضرت ابوبکر کے الف سے لے کر جناب علی کی یا تک ہر ایک صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت عثمان سے لے کر حضرت معاویہ تک ہر ایک صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم کسی ایک صحابی کی عظمت اور مقام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک زندہ رہیں اللہ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس طرح قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔